باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اعجاز عربی کے بارے میں کچھ کلیے جو ہے وہ اخذ کرنے ہیں تاکہ جو ہے وہ اعجاز عربی کی مشقیں حل کرتے وقت آسانی پیدا ہو سکے۔ تو میں ایک طریقہ اختیار کر رہا ہوں، تو یہ ہے، یہ دیکھیں، اس میں 1 کی 2 جمع 10 جمع 9، تو یہ 10 کو میں نے منتخب کیا ہے اور یہ 9 اور 1 10 بن جاتا ہے۔ یہ اگر ایپل ہے تو یہ بھی ایپل ہے، یہ ایک دوسرے میں جمع ہو سکتے ہیں، پہلے لیسن میں بتایا تھا۔ تو یہ 10 ہے اور یہ ایک کم کر دیا ہے میں نے۔ آج پہلے 9 تھا، اب 8 ہے، پھر 7 ہے، پھر 6 ہے، پھر 5 ہے، اور ادھر بڑھا دیا ہے 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے۔ تمام کا جواب 10 ہے۔ 9 اور 1 10 ہے، 8 اور 2 10 ہے، 7 اور 3 یہ 10 ایپل، 6 اور 4 10 ایپل، 5 ہے اور 5 ہے 10 ایپل۔ تو یہ میں نے مثال لی ہے کہ یہ 10 جو درمیان میں ہے اس کے 2 ٹکڑے بنانے ہیں، یہیں سے اٹھا کر پہلے بڑا ہندسہ لکھنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ پھر پہلے چھوٹا ہندسہ لکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے نہیں لکھنا کیونکہ میں نے وہ کلیہ اخذ کرنا ہے۔ تو یہ 1 کی 2 یہ تو ترتیب وار رہے گا، اور 10 کے 2 ٹکڑے بنائے ہیں، 9 جمع 1 یہاں سے اٹھا لیے ہیں، تو یہ جمع 9۔ اب یہ پہلے جوڑے میں سے یہ 1 کی طاقت یہ 1 ہے اور یہ 2 ہے، ایک چھوٹی طاقت والی باہر نکال دینی ہے اور یہ آ جائے گا 2 میں سے 1 تفریق کریں گے اور 1 کے ساتھ 1 کٹ جائے گا، یہ 9 بچ جائے گا، اور ادھر موجود نہیں ہے لہذا ہندسہ نکلے گا، 1 مشترک نکلا ہے اور اندر بچ جائے گا جمع 9۔ تو یہ دیکھیں میں نے ادھر وضاحت کر دی ہے، 1 کی 2 جمع 9 جمع 1 جمع 9، یہ جو ہے اس کی طاقت کم ہے، اسی پر تقسیم کر دیا، 9 بٹا اور 1 کی 2 بٹا 1 کے ساتھ 1 کٹ جائے گا اور آ جائے گا جمع 9، اور ادھر 1 پر 1 تقسیم کیا، بچ گیا اور ادھر جو ہے وہ 9 بچ گیا۔ تو یہ جو بٹے میں ہیں وہ کامن نکل جاتے ہیں، تو یہی بات ادھر لکھ دی ہے کہ جمع 9 اور جمع 1 اور جمع 9، تو جو ایک جیسے ہیں، ادھر بھی جمع 9 اور ادھر بھی جمع 9، تو جمع 9 کو 1 مرتبہ لکھ دیا، باہر والوں کو جمع کر دیا بریکٹ کے اندر جمع 1۔ اب یہ دوسرا سوال، 8 2 ہے وہی 10 ہے، تو 1 کی 2 جمع 8 جمع 2 10 ہے، یعنی یہ درمیان والی رقم کی ایک اور رقم بنانی ہے تاکہ 4 رقمیں ہو جائیں۔ تو یہ یہاں سے مشترک جس طرح یہاں سے نکالا تھا تو اندر بچ جائے گا جمع 8، یعنی 1 کے ساتھ 1 کٹ جائے گا اور 1 کٹ جائے گا، 1 کو 2 مرتبہ لکھیں تو 1 کٹ جائے گا۔ یہ تقسیم کا عمل ہوتا ہے، جو رقم باہر نکالتے ہیں یاد رکھنا ہے۔ تو یہ جمع 8 اور 2 ذو اضافہ کل جس طرح نکالتے تھے کہ 2 اور 16 کا یہ 2 مشترک اور ادھر 1 جمع 8، 1 کو ہم لکھتے نہیں تو یہ بن جائے گا جمع 8 7 ضرب کا جمع 2۔ پھر یہ رقم اٹھا لی ہے 2 جمع 10 جمع 21، یہاں سے جو ہے 7 جمع 3 یہاں سے اٹھایا ادھر لکھ دیا ہے جمع 21، مشترک جمع 7 اور ادھر 3 دونوں میں سے تقسیم ہوتا ہے، تو یہ 3 مشترک جمع 7 یہ آ جائے گا جمع 7 7 ضرب کا جمع 3۔ تو یہ 6 اور 4 بھی 10 ہوتے ہیں، 1 کی 2 جمع 6 جمع 4 جمع 24، اس میں سے مشترک جمع 6 جمع 4 مشترک جمع 6، یہ 4 کو 4 پر تقسیم کریں گے تو 1 آ جائے گا، 4 6 24، تو یہ دونوں جو ایک جیسے ہیں ان کو 1 مرتبہ لکھ دیا اور یہ جمع 4۔ یہ 1 کی 2 جمع 10 جمع 25، یہ 25 کے 5 اور 5 یہاں سے میں نے اٹھایا ہے
یہ 5A جمع 5A، اس میں سے A مشترک تو A جمع 5 اور 5 مشترک 5 اور 25 5 5 25، یہ A جمع 5، A جمع 5 سا ضرب کھا A جمع 5، پہلے یہ لکھ دیا ہے جو ایک جیسے ہیں، A جمع 5 سا ضرب کھا A جمع 5، اور پھر چونکہ یہ 2 مرتبہ ہے لہذا A جمع 5 کا مربع۔ تو یہ یہاں سے یہ قانون آپ نے اخذ کرنا ہے کہ اگر اخیر پر جمع ہو، یاد رکھنا ہے اخیر پر علامت جمع کی ہو تو دونوں، اگر درمیان میں جمع ہے تو دونوں کے ساتھ جمع لگانی ہے، اور جواب میں بھی جمع، اس میں بھی جمع ہے، اس میں بھی جمع ہے، اس میں بھی جمع ہے، اور اس میں بھی کیا ہے جمع۔ یہ میں نے کلیہ لکھ دیا ہے پہلا کہ یہ اگر اخیر پر جمع کی علامت ہو تو یا دونوں ٹکڑے جمع کے ہوں گے، دونوں ٹکڑے جمع کے ہوں گے، جو ابھی ہم نے یہ جواب بھی نکالے ہیں کہ اگر اخیر پر جمع یا دونوں ٹکڑے جمع کے ہوں گے یا دونوں ٹکڑے منفی کے ہوں گے۔ اب یہی سوال تھا، یہاں جمع تاسے ہے اور ادھر میں نے منفی تاسے لکھ دیا ہے، تو اب یہ 9A اور -A کے میں نے ادھر سمجھا دیا تھا پہلے لیسن میں کہ اگر علامتیں ایک جیسی ہوں تو ان سے جمع ہوتے ہیں اور علامت کو ایک مرتبہ، یعنی 9 اور 1 کو جمع کریں گے تو 10 آ جائے گا، A مشترک نکالیں گے A -9 آ جائے گا۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ بڑا ہندسہ پہلے لکھیں گے تو 2 منفی یہاں اکٹھی ہو جائیں گی اور یا آخر پر اکٹھی ہو جائیں گی۔ اگر 2 منفی کی علامتیں اکٹھی ہو جائیں تو آپ نے منفی بھی مشترک نکال لیا ہے، تو یہ -1 نکالیں گے تو یہ علامتیں چینج ہو جائیں گی A -9۔ اب جواب آ جائے گا A -9 A -1۔ ادھر کیا تھا A جمع 9 اور A جمع 1، اخیر پر جمع، دونوں ٹکڑے کیا تھے جمع کے، اخیر پر یہ جمع درمیان میں منفی تھی تو دونوں کے ساتھ کیا کر دی تھی، منفی لگا دی تھی۔ یہی سوال جو ہے جمع تاسے کے ساتھ اور یہی سوال جو ہے منفی تاسے کے ساتھ جو ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے۔ یہ A مشترک A -8 اور یہ -2 مشترک نکالیں گے تو یہ آ جائے گا A -8 اور یہ آ جائے گا A -8 سا ضرب کا A -8 A -2۔ اب یہ 1 کی 2 جمع 10 یہ 10 جمع 21، اخیر پر علامتیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں، تو یہ A مشترک A -7 -3 مشترک، 2 منفی اکٹھی ہو گئی تو A -7، اور یہ آ جائے گا A -7 کو ایک مرتبہ اور A -3 جو ادھر والوں کو جمع کرنا ہے اور بریکٹ بھی لگانی ہے، تو یہ آ گیا یہ 10 سے جمع 10 سے ادھر منفی 10 سے، تو یہ -6 -4 ہے A انٹو A -6 اور -4 مشترک کریں گے تو اس کی علامت بھی چینج ہو جائے گی، تو دونوں ایک جیسی ہو جائیں گی، A -6 A -4۔ 1 کی 2 -10 جمع 25، ادھر جمع 10 تھا اور یہ اب -5 ہے اور -5 ہے، 10 بن جائے گا۔ پھر A مشترک A -5 مشترک کریں گے نکالیں گے تو یہ بھی A -5 یہ جو دونوں ایک جیسے ہیں ان کو پہلے لکھنا ہے اور ادھر والوں کو جمع کر دینا ہے A -5 کا مربع۔ تو یاد رکھنا ہے یہ کلیہ میں نے یہ لکھا ہے کہ اخیر پر جمع ہو تو اب جو 2 ٹکڑے بنیں گے یا دونوں جمع کے ہوں گے یا دونوں منفی کے، اگر درمیان میں جمع ہوگی تو دونوں کے ساتھ جمع لکھنا ہے، اگر درمیان والی رقم کے ساتھ منفی ہوگی تو دونوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، منفی لگانا ہے۔ اور جواب بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر اخیر پر جمع تھا تو درمیان میں جمع تھی تو جواب بھی دونوں میں جو ہے وہ جمع کا آیا ہے، کیونکہ درمیان میں جو ہوگی وہی آنا چاہیے، اور ادھر سب کے اندر جو ہے وہ جمع کی علامت ہے، اور ادھر سوال وہی ہے لیکن ادھر درمیان میں منفی تھی تو جواب میں بھی دونوں کے ساتھ کیا آئے گی، منفی آئے گی۔ تو یہ سارے سوال حل کیے ہیں اس کے۔ اب یاد رکھنا ہے کلیے کو
کہ اخیر پر جمع ہو تو ہند سے ہر صورت میں آپ نے جمع کرنے ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں اخیر پر علامت جمع کی ہوگی تو آپ نے ہند سے ہر صورت میں کیا کرنے ہیں؟ جمع کرنے ہیں، تو درمیان والی رقم بن جائے گی۔ چاہے اگر درمیان میں جمع ہوگی تو دونوں کے ساتھ جمع لگانی ہے، اور اگر درمیان میں علامت منفی کی ہوگی تو دونوں کے ساتھ آپ نے منفی کی علامت لگانی ہے۔ ایک اور اہم بات میں کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اجزائے ضربی کا سوال حل کریں گے تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ دوسرے سٹیپ میں کہ یا تو چارے رقمیں جمع ہونی چاہیے، یا چارے کیا ہونی چاہیے؟ جمع کی۔ یہ جس طرح یہ یا دو جمع کی اور دو منفی کی، یہ دو منفی کی اور دو کیا ہے؟ جمع کی۔ ادھر دیکھیں، دو منفی کی اور دو جمع کی۔ یہ قانون ہے کہ یا چارے جمع کی ہوں گی، اگر ادھر منفی نہیں ہوگی تو چارے جمع کی ہوں گی، اور یہاں درمیان میں منفی ہے تو دو جمع کی اور دو کیا ہوں گی؟ منفی کی۔ یہ قانون یاد رکھنا ہے۔ تو ادھر بھی لکھ دیا ہے کہ اگر اخیر پر منفی ہے تو ایک جمع کی اور ایک منفی کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہند سے تفریق ہوں گے، ان دونوں میں ہند سے کیا ہونے تھے؟ جمع ہونے تھے۔ اب پھر ایک مرتبہ بتاتا ہوں، اگر اخیر پر علامت جمع کی ہوگی تو ہند سے ہر صورت میں آپ نے جمع کرنے ہیں، اور اگر اخیر پر علامت منفی کی ہوگی تو ہند سے ہر صورت میں آپ نے تفریق کرنی ہے تاکہ درمیان والی رقم کا جواب آ جائے، اور بڑے ہندسے کی وہ علامت لکھنی ہے۔ آپ تھوڑا سا تبدیل کر رہا ہوں، جو ادھر دیکھیں، پھر اخیر پر منفی، ایک جمع کی اور ایک منفی کی، یعنی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہند سے تفریق ہونے ہیں۔ یہ جو اخیر پر جمع، دونوں کے ہند سے جمع ہوں گے، علامت جمع کی درمیان میں ہوگی تو جمع لکھنا ہے، اور اگر علامت منفی کی ہوگی تو دونوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ منفی۔ یہ منفی والے کے کیا بتا دیا ہے؟ ایک کے ساتھ جمع اور ایک کے ساتھ منفی۔ اب یہ سوال یہی بنا دیا ہے کہ 9 میں سے ایک تفریق کریں تو 8 آ جائے گا۔ یہ 8 ہے منفی 9، یہ 9 اخیر والے کو دیکھ کر کہ 9 میں سے ایک تفریق کریں گے، ادھر 9 میں سے ایک تو یہ 8 آ جائے گا۔ تو یہ 8 یہ موجود تھا بڑے ہندسے کی وہ علامت جو یہاں موجود ہے، 8 کے ساتھ جمع کی علامت تھی، تو یہ 9 منفی 1 منفی 9۔ آپ دیکھیں یہاں سے یا دونوں رقمیں جمع کی ہیں یا دونوں رقمیں کیا ہیں؟ منفی کی۔ اوپر لکھ دیا ہے 9 میں سے ایک تفریق کریں تو کتنا آ جائے گا؟ 8۔ تو یہ A اور A جمع 9، دو منفی اکٹھی ہو گئی، منفی 1، اور اندر علامتیں چینج ہو جائیں گی، A جمع 9، تو یہ آ گیا A جمع 9، اور سا ضرب تھا A منفی 1۔ اور ادھر دیکھیں کہ یہ 8 میں سے 6 دو تفریق کریں تو 6 آ جائے گا، یہ یہاں پر جو ہے وہ 6 آ جائے گا، تو یہ 6 آ جائے گا، یعنی یہ 16 کے اثر ٹکڑے بنایا ہے۔ 8 دونے 16، ایک دی 2، 8 بڑا ہے جمع کی علامت، اور دوسرا جو چینج کرنا ہے کیونکہ اخیر پر منفی، ایک کے ساتھ جمع اور ایک کے ساتھ منفی، تو یہ A مشترک A جمع 8، اور اس میں سے منفی 2 مشترک نکالیں گے تو A جمع 8، A جمع 8 پہلے لکھنا ہے جو دونوں ایک جیسے ہیں، A جمع 8 سا ضرب تھا A منفی 2، اور یہ سوال 1 کی 2 جمع 4 A منفی 21، یہ 7 میں سے 7 ترا 21 بنتا ہے، اور 7 میں سے 3 تفریق کریں گے تو 4 ہے، A دی 2 جمع 7 A منفی 3 A منفی 21، A مشترک A جمع 7 منفی 3 مشترک A جمع 7 A جمع 7 سا ضرب تھا A منفی 3، یہ یہاں 6 ہے تو یہ 6، اور 6 میں سے 4 تفریق کریں گے تو 2 آ جائے گا، اور یہ وہی سوال کہ یہ منفی 24 ہے تو اخیر پر منفی ہے تو ہند سے تفریق کرنا ہے، 6 میں سے 4 گئے 2 آ گئے، اور یہاں A مشترک A جمع 6 اور منفی 4 مشترک، کیونکہ دونوں منفی ہیں اکٹھی ہو گئی تو اندر بچ جائے گا منفی 6،
تو یہ جواب آ جائے گا اے جمع 6 7 ضرب کا -4۔ اسی سوال کو ادھر دہرا دیا ہے، یہاں جمع 8 ہے اور ادھر -8 ہے۔ اب یہ جمع کی علامت ادھر جمع 9 تھے، اب ادھر -9، کیونکہ 8 کے ساتھ جو ہے وہ علامت منفی کی ہے۔ آپ نے بڑے ہندسی کی علامت یہ لکھنی ہے اے دی 2 -9 اے جمع 1 اے -9۔ ایک منفی یہاں موجود ہے، ایک منفی یہاں موجود ہے، درمیان میں جمع کی علامت آ گئی ہے، اس لیے آپ نے جمع مشترک نکالنا ہے۔ اے مشترک اے -9 اور جمع 1 مشترک اے -9، اے -9 7 ضرب کا جمع ہے۔ یہ 16 ہے، 8 × 16، یہ 8 میں سے 2 تفریق کریں گے تو یہ 6 آ جائے گا۔ تو یہ اے مشترک اے -8 جمع 2 مشترک، کیونکہ -1 ادھر پڑی ہے ایک ادھر، تو آپ نے جمع نکالنی ہے 2 مشترک، تو اے -8، اے -8 7 ضرب کا جمع 2، یہ ہے 21 -21۔ 7 میں سے 3 تفریق کریں گے تو 4 آ جائے گا۔ یہ اے دی 2 -7 اے جمع 3 اے -21، بڑے ہندسے کی وہ علامت جو یہ موجود ہے 4 کے ساتھ، تو یہ اے -7 اور جمع 3 مشترک اے -7، اے -7 7 ضرب کا جمع 3، 1 کی 2 -2 اے -24 اور 6 چاک 24، 6 میں سے 4 تفریق کریں گے تو 2 آئے گا، اور 2 جو ہے بڑے ہندسے کی علامت ہونی چاہیے 6، تو اے مشترک یہاں 1 کی 2 ہے، اور یہ اے مشترک اے -6 جمع 4 مشترک اے -6، اے -6 اے جمع 4۔ تو یہاں سے یہ نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ اگر اخیر پر منفی ہو، یہ جس طریقے سے یہ میں نے منفی بتا دیا ہے، یہ اخیر پر منفی ہو تو ایک جمع کی ایک منفی کی، اور جواب میں بھی یہی طریقہ تھا، ایک جمع کی اور ایک منفی کی، ایک منفی کی ایک جمع کی۔ بڑے ہندسے کی وہ علامت لگانی ہے جو یہ ہو، اور دوسرے چھوٹے ہندسے کی الٹ کر دینی ہے۔ تو 6 میں سے 4، 6 جمع 2 تھا تو یہ جمع 6 اور یہ 4 آ گیا۔ تو یہ بڑے ہندسے کی وہ ہونی چاہیے جو درمیان والے کی ہو، تو اخیر پر جمع ہوگا تو یا دونوں کے ساتھ جمع آئے گا اور یا دونوں کے ساتھ کیا آئے گا منفی جواب میں، اور اگر اخیر پر منفی ہوگا ایک کے ساتھ جمع اور ایک کے ساتھ منفی، چاہے یہ سوال تھے چاہے یہ سوال تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بڑے ہندسے کے یہ درمیان والی رقم جو ہے وہ بڑے ہندسے کی علامت ہونی چاہیے۔ آپ یہ 6 کے ساتھ جمع کی علامت اور دوسرے کے ساتھ الٹ لگائی ہے تو یہ جمع 6 7 ضرب کا منفی، ادھر جو ہے وہ یہ سوال تھا لیکن یہاں -6 کر دیا ہے اور ادھر 4 ہے، اور یہ -6 اے جمع 4۔ تو عزیز طلبہ، یہ ادھر بھی میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کیوں نکالتے ہیں، یہ تقسیم کا عمل ہوتا ہے، ایک کو 2 مرتبہ لکھے تو ایک کے ساتھ ایک کیا کر جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ تو یہ اے جو ہے جو باہر لکھتے ہیں یہ نیچے والا ہوتا ہے، اور اوپر جو ہے اے جمع 8 ہے تو اے جمع 8، یہ اس سوال کا میں نے لکھا ہے۔ اسی طرح یہ 7 ہے، 1 کی 2 بٹا اے اور 7 اے بٹا اے کے ساتھ اے جمع 7، تو یہ باہر والا اور یہ جمع 7، اور یہ -3 ہے اور یہ -3 ہے، منفی کے ساتھ منفی کیا کرتی ہے، کٹ جاتی ہے، تو علامتیں جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، تو یہ جمع 7، ادھر بھی یہ جمع 7 لکھ دیا ہے۔ تو بات صرف یہی کچھ ہے کہ اگر اخیر پر جمع ہوں گی تو آپ نے ہندسوں کو جمع کرنا ہے، اگر درمیان والی رقم کے ساتھ جمع ہوگی تو آپ نے جمع کی علامت دونوں کے ساتھ لگانی ہے، اور اگر درمیان والی رقم کے ساتھ منفی کی علامتیں ہوں گی تو آپ نے دونوں کے ساتھ منفی کی علامت لگانی ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ یہ دوسرا سٹیپ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہی بتا دیتا ہے کہ سوال غلط ہو رہا ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں کئی سوال لکھوں گا جن میں آپ کی ذہانت کا جو ہے وہ کی پڑتال کروں گا، غلط سوال کا حل کروں گا، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر اخیر پر جمع ہوگی تو یا تو سارے جمع کے ہونے چاہیے، یا 2 جمع کے ہونے چاہیے، یا 2 منفی کے ہونے چاہیے۔ تو اخیر پر جمع، دونوں کے ساتھ جمع، ادھر جمع جواب میں بھی جمع،
इधर मनफी जवाब में भी दोनों के साथ क्या आएगा, मनफी। हिंद से जमा होते हैं लेकिन अलामतों को एक मरतबा लिखते हैं, ये उलट है। ये अखीर पर मनफी, हिंद से तफरीक, 9 में से एक तफरीक किया है और एक के साथ जमा और एक के साथ मनफी। बड़े हिंद से की ये अलामा जो यहाँ मौजूद है, इधर मनफी 8 है तो हमने मनफी 9 लिख दिया है। तो यूं ये कुलिया याद रखना है कि अखीर पर जमा होगी या दोनों के साथ जमा होगी। दरमियान वाली के साथ जमा होगी तो 4 रकमें जमा की बन जाएंगी, और दरमियान वाली मनफी होंगी तो 2 मनफी की बन जाएंगी और 2 जमा की। और ये कानून भी याद रखना है कि अखीर पर जमा हिंद से हर सूरत में जमा और अखीर पर मनफी हिंद से हर सूरत में तफरीक करने हैं। बड़े हिंद के साथ वो अलामत लगानी है जो यहाँ मौजूद होगी और दूसरे को उल्टा कर इस तरह जो है 2 जमा की हो